تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ پروردگار عالم جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کے غلام اور اس کے محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت و قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازلوں امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میرے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ آتے ہی مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں بڑی حسین تبدیلی نظر آتی ہے۔ جو بندہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اس مہینے کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تاک راتوں میں دیر رات تک جاگتا ہے، شب قدر کا اہتمام کرتا ہے۔ جسے سال بھر قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اس مہینے کے اندر ایک قرآن، دو قرآن ختم کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ مسلم معاشرے کے حساب سے بڑا اہم مہینہ ہے، بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ کسی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی مسلم معاشرے کے، کسی بھی سماج کے اندر اگر رمضان کے مہینہ میں کچھ نیکی کا اثر نظر آئے، کچھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لوگ نظر آئے، کچھ روزے کا اہتمام کرتے ہوئے لوگ نظر آئے، کچھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے نظر آئے، تو سمجھ جائیے کہ اس سماج کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایمان زندہ ہے، ایمان باقی ہے۔ اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر، کسی سماج، کسی معاشرے کے اندر رمضان کا مہینہ بھی فسق و فجور میں گزر جائے، قرآن کریم رمضان کے مہینے میں بھی گرد و غبار کھاتا رہے، تو سمجھ جائیے کہ اس سماج سے، اس معاشرے سے ایمان نکل چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہو چکا ہے، اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں سے غائب ہو چکی ہے۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ان تمام برائیوں کے باوجود بھی اس مہینے کے اندر بہت سارے نیک اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر نیکی کا، اللہ کے ڈر کا ایک تصور ہمیں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اندر نظر آتا ہے۔
لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھا کرتا تھا، سمجھ کے پڑھا کرتا تھا، اسے پورے 11 مہینہ قرآن کریم دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، کھولنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ جو انسان اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسے تہجد کی نماز کے بارے میں معلوم نہیں تھا، ذکر و اذکار کی بہت ساری دعائیں یاد نہیں تھی، لیکن رمضان کے مہینہ آتے ذکر و اذکار کرتے ہوئے لوگ بھی مسجد میں نظر آتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن قبل ہمارے 2-3 دوست احباب سے یہاں پر بات ہو رہی تھی، آپ کے اسی مسجد کے اندر ہم نے دیوال گھڑی کی طرف جھانکا اور آپس میں بات کیا، بھائی کہ جب نماز عشاء کے بعد سے شروع ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہے، 1 گھنٹہ 5 منٹ بھی کبھی کبھی لگ جاتا ہے۔ جو انسان 11 مہینے مسجد سے دور رہتا ہے، مسجد میں کبھی نظر نہیں آتا، وہ انسان بھی امام صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے 1 گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اپنی قیمتی مال اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ اور خیرات کی شکل میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی بہت ساری جگہوں پر اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں کئی قرآن ختم کر لیتی ہے، مگر رمضان کے مہینہ ختم ہوتے ہی لوگ مسجد میں نظر نہیں آتے، لوگ بالکل عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمزور پڑ جاتا ہے، لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ 1-2% فجر کے وقت میں 1 آدمی 2 آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص مہینے کے لیے پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے کہ میرے بندو 1 مہینہ عبادت کرو، اس کے بعد 11 مہینہ تم مسجد سے، اللہ کی عبادت سے، نیک اعمال سے دور رہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آیت نازل کیا؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ نے سنا، سماعت فرمایا؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے، قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی آپ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے زندگی کے آخری سانس تک۔ عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے، عبادت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، عبادت تو ہمیں 12 مہینہ کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں وقت پر متعین ہے، جیسے فرض نماز ہو اور دیگر قسم کے اعمال ہو، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، زندگی کے آخری سانس تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ عبادت کا کوئی مہینہ نہیں ہے، عبادت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، عبادت تو ہمیں 12 مہینے کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی تو عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے بندو میں نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی، یہ آسمان تمہارے لیے بنایا، یہ سورج یہ چاند تمہارے فائدے کے لیے بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ سوال پیدا ہوا، اے اللہ تو نے ساری دنیا کی نعمتوں کو
ہمارے لیے بنایا تو پھر ہمیں کس لیے پیدا کیا, ہمیں کس لیے بنایا؟ جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے بندو, میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ نہیں کہ تم 1 مہینہ عبادت کرو اس کے بعد تم مسجد سے دور بھاگ جاؤ. اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے صرف اور صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان میں تو قرآن دیکھ دیکھ کے پڑھا کرتا تھا, غور و فکر سے پڑھا کرتا تھا, 1 قرآن 2 قرآن ختم کر دیتا تھا, لیکن پورے سال اسے کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ قرآن کو کھول کر بھی دیکھے, قرآن کی 1 سورت بھی پڑھ لے. کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان میں رات بھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کرتا تھا, فریاد کرتا تھا, اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا تھا, اپنے گناہوں کی درگزر کی معافی مانگتا تھا. شب قدر میں یہ دعا ہم سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا تھا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما کیونکہ تم معافی کو پسند کرتا ہے. لیکن پھر وہ انسان رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد مسجد میں نظر نہیں آتا. ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے معلوم ہے؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا. ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ نے 14 پارے کے اندر فرمایا, ایک بوڑھی عورت کا مثال دے کر کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اے میرے بندو, اے ایمان والو, تم اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سوت تیار کرتی ہے, چرخے پر سوت تیار کرتی ہے, سوت بناتی ہے, دھاگا بناتی ہے. پہلے کا دور تھا ہمارے علاقے کے اندر, چرخے کے اندر ہماری مائیں بہنیں سوت بنایا کرتی تھی, دھاگا تیار کرتی تھی. وہ بوڑھیا سوت بناتی ہے, دھاگا تیار کرتی ہے, بڑی محنت کے ساتھ, بڑی جفا کشی کے ساتھ وہ دھاگا تیار کرتی ہے, سوت بناتی ہے. اور جب سوت بن جاتی ہے, دھاگا تیار ہو جاتا ہے تو کینچی اٹھاتی ہے اور اس سوت کو کاٹ دیتی ہے, ریزہ ریزہ کر دیتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میرے نوجوان بھائیوں, میری پیاری ماں اور بہنوں, ہماری حالت اسی بڑھیا کی طرح ہو جاتی ہے. ہم 1 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, خوب گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, تسبیح و تحلیل کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن 1 مہینے کے بعد ہم کینچی اٹھاتے ہیں اور اپنے سارے اعمال کو کاٹ دیتے ہیں, ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اللہ نے ایک بوڑھی عورت کی مثال دے کر سمجھایا. کہاں ہیں ہم؟ ایک بہت بڑے امام گزرے, امام بشر الحافی, بڑے غور سے سنیے گا, 2 صدی کے بہت بڑے متقی تھے, بہت پرہیزگار تھے. وہ بیان کرتے ہیں, بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو صرف 1 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, اس کے بعد بھاگ جاتا ہے. کتنا بدتر, کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو صرف اللہ رب العالمین کو 1 مہینہ پہچانتا ہے اور باقی کے 11 مہینہ بھول جاتا ہے. یعنی وہ اپنے عمل سے یہ پروف کرنا چاہتا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ پروردگار عالم صرف 1 مہینہ کے لیے ہمارا رب ہے اور 11 مہینہ ہم شیطان کے غلام ہیں, ہم شیطان کے پجاری ہیں, ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. امام بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. کتنا بدتر, کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو صرف 1 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور 11 مہینہ وہ عبادتوں سے دور رہتا ہے. یعنی اپنے عمل سے یہ پروف کرتا ہے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پروردگار عالم رب العالمین صرف 1 مہینہ ہمارا رب ہے, ہمارا خدا ہے, ہمارا مالک ہے, اور باقی 11 مہینہ ہم شیطان کے پجاری ہیں, ہم شیطان کے غلام. میرے پیارے بھائیوں,
نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی بھائی کو اس پیلر سے باندھ دیا گیا ہو، اس کھمبے سے باندھ دیا گیا ہو، وہ وضو نہیں کر سکتا، وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس بھائی کے اوپر، اس شخص کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، وہ آنکھوں کی اشارے سے نماز پڑھے۔ نماز اپنے وقت پر فرض ہے، ایمان والوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر باندھ دیا گیا ہو کھمبے سے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، وضو نہیں بنا سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے، نماز قائم کرے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دریافت کرے گا، پوچھے گا میرے بندے تو قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ ایک مہینہ عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں سنا تھا تو ایک مہینہ عبادت کرنا اور 11 مہینہ میری عبادت سے دور رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یوم لا یخزنی یوم یبعثون، یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب نبی اور رسول ہیں، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں یوم لا یخزنی یوم تبعثون، لا یخزنی یوم یبعثون، مجھے اس دن ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ ہم اس دن ذلیل و رسوا ہو جائیں گے کہ ہم ایک مہینہ عبادت کرتے تھے، باقی 11 مہینہ ہم اللہ کو بھول جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک وقت آیا کہ آپ کے عصر کی نماز ٹائم سے نکل گئے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، ٹائم نکل گیا عصر کی نماز، زندگی میں ایک بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت ہے، اور یہ نماز چھوٹی ہے تو دین کی کام کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، مشرکین سے، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، جس کے کارن نماز چھوٹی ہے۔ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کی بہت عظیم جنگ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خاص کر کے عصر کی نماز، من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس کے عصر کی نماز چھوٹ جائے، جس کے عصر کی نماز فوت ہو جائے، اس کا مال برباد ہو جائے، اس کا اولاد تباہ و برباد ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی، اس کا مال، اس کا اولاد تباہ و برباد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہے، مل اللہ بیوتہم نارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، مل اللہ قبورہم نارا، ان لوگوں کے قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جس کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی۔ اور لوگوں، ہم میں سے کتنے شخص ایسے ہیں جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، باقی 11 مہینے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، مل اللہ قبورہم نارا، اس کے گھر کو، اس کے قبر کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بھر دے۔ میرے بھائیوں، 30ویں پارے کے اندر جنت کا تذکرہ ہے، جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، کپڑے کو لے کر ہوتا ہے، جسم کو لے کر ہوتا ہے، باڈی کو لے کر ہوتا ہے، کاروبار کو لے کر ہوتا ہے، دکان کو لے کر ہوتا ہے، مکان کو لے کر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مقابلہ کرنا ہو، کمپٹیشن کرنا ہو تو جنت کے لیے کرو، فرمایا جنت کے لیے کرو۔ اسی لیے بڑے غور کیجیے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزی روٹی کی بات آئی
وہاں کہا کہ روزی روٹی کے لیے چلو، اور جہاں جنت کی بات آئی وہاں کہا روزی روٹی کے لیے دوڑو، اور جہاں توحید کی بات آئی وہاں کہا کہ روزی روٹی کے لیے، جہاں اللہ کی توحید کی بات آئی وہاں کہا کہ سب سے تیز بھاگو، ففروا الی اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، ففروا الی اللہ فامشوا فی مناکبہا، روزی روٹی کے لیے چلو، فامشوا فی مناکبہا، روزی روٹی کے لیے چلو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اور اللہ کی توحید کی طرف بھاگو۔ 3 جملے، روزی روٹی کے لیے چلو، دوڑو اور تیز بھاگو۔ پتہ ہے، معلوم ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان کی اسپرٹ اس کے ٹارگٹ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اگر ٹارگٹ آپ کا دنیا ہے تو اسپرٹ زیادہ تیز نہ ہو، اور اگر ٹارگٹ جنت ہے تو اسپرٹ تیز ہو، اور اگر ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا ہو، توحید کی بات ہو، تو اسپرٹ سب سے تیز ہو۔ اللہ نے فرمایا روزی روٹی کے لیے چلو، جنت کے لیے دوڑو، اور اللہ کی توحید کی بات آئی کہ تیز بھاگو۔ پتا چلا کہ انسان کی اسپرٹ اس کے ٹارگٹ کے حساب سے ہونا چاہیے، اس کے ایم کے حساب سے ہونا چاہیے، اس کا لکش کے حساب سے ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، ہم اور آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں، اکثر بھائیوں کو یاد ہے، کبھی ہم نے اس کے معنی اور مطلب پر غور کیا؟ وہ سورت کا نام ہے العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہے، وہ دشمنوں کے فوج پر صبح صبح حملہ کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الانسان لربه لکنود، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ گھوڑا ایسا جانور ہے، گھوڑا ویسا جانور ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑا دشمنوں کے فوج پر حملہ کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ گھوڑا کا ذکر کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں کہہ رہا ہے کہ انسان بہت بڑا ناشکرہ ہے؟ کنیکشن ہے، کنیکشن بہت گہرا ہے۔ گھوڑے اور انسان کے بیچ میں تعلق ہے، تعلقات بہت گہرا تعلقات ہے۔ پہلی بات کہ گھوڑا بہت طاقتور جانور ہوتا ہے، اور اتنا وفادار ہوتا ہے کہ مالک کے اشارے سے سامنے جو خطرہ ہونے والا ہے اس کو بھانپ لیتا ہے۔ جب چھوٹے تھے بنگال پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو پاکوڑ کے اس پار سے لے کر دھولیان تک گھوڑے گاڑی میں جایا کرتے تھے۔ جب گھوڑے گاڑی پہ بیٹھتے تھے اور اگر سامنے گڈھا ہوتا تھا یا بائک یا ٹرک آ جاتی تھی تو جو مالک ہوتا تھا گھوڑے کا لگام پکڑنے والا وہ کھینچتا تھا تو گھوڑا سمجھ جاتا تھا کہ آگے خطرہ ہے، اپنی سائڈ لینا ہے۔ کتنا وفادار جانور ہے۔ آپ مالک ہیں، کچھ دیر کے لیے تصور کیجیے، آپ گھوڑے کو کیا کھلائیں گے؟ بریانی، پلاؤ، گوشت، چاول، کیا کھلائیں گے؟ گھاس پھوس، زیادہ سے زیادہ تھوڑا بھر، زیادہ سے زیادہ چنا کھلائیں گے، گھاس کھلائیں گے، یہی سب کھلائیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ کھلائیں گے نہیں۔ ڈبے میں جو جھوا ہوتا ہے، جو ناد ہوتا ہے، اس میں کاٹ کر کے بنا کر کے تھوڑا سا گھاس کھلائیں گے، تھوڑا سا چنا کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ گھوڑے کے ذریعے میسج دے رہا ہے، میرے بندو سیکھو، یہ گھوڑا جانور ہے جو تھوڑے سے چنے کے بدلے میں، تھوڑے سے گھاس کے بدلے میں اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور تو کتنا بڑا ناشکرہ ہے کہ تیرے مالک نے ساری کائنات تیرے لیے بنایا، تیرے فائدے کے لیے بنایا۔ یہ جو تو سانس لے رہا ہے، اس سانس میں اللہ رب العالمین کی حکم ہے، اگر سانس اندر گئی اور باہر نہیں آئی تو کب کا تو مر جائے گا۔ یہ جو تیرا دل دھڑک رہا ہے، اس کے دھڑکنے بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بغیر حکم کے تیرا دل نہیں دھڑکتا ہے۔ اور تو کتنا بڑا ناشکرہ ہے کہ ساری کائنات کی چیزیں تیرے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا، اور تو اپنے مالک کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور بھاگتا۔ گھوڑے کو مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا، گھوڑے کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا، جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے وہاں پر ایک بڑی عجیب بات بتائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لوگوں تم نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو حکم کرو، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی اس کے اوپر جمے رہو۔ آگے فرمایا، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم سے رزق نہیں طلب کرتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ارے ہم تو تمہیں روزی دینے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تذکرہ نماز کا چل رہا تھا، ذکر نماز کا ہو رہا تھا، اللہ نے روزی روٹی کا ذکر کیوں کیا؟ بڑی باریک سی بات بتا رہا ہوں، نماز کا تذکرہ ہو رہا تھا، نماز کا ذکر ہوتا، نماز کی فضائل کے بارے میں بیان ہوتا آگے، لیکن اللہ نے روزی روٹی کا سوال کیوں کیا؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، میرے بندو تم روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے نماز چھوڑ دو گے تو سنو میرے بندو، تم نماز کی قائم کرو، تم نماز پڑھتے رہا کرو، روزی روٹی تو ہم تمہیں دینے والے ہیں، تمہاری روزی روٹی میں کمی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کیا دنیا میں دکاندار، دکان چلانے والے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آپ لوگوں کی طرح کاروبار کرنے والے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہے؟ کیا ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے؟ جس بھائی کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو، ان سے آپ پوچھئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سعودی عرب کے اندر ایسی ایسی جگہ ہے جہاں دکان بھی کھلی ہوئی رہتی ہے، لوگ اللہ کی عبادت کے لیے بھاگ رہے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی جا رہے ہیں، کیا اس کی دکان بند ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی روزی روٹی نہیں آتی؟ اللہ نے کہا کہ تم نماز کی قائم کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، روزی روٹی دینے کا یہ میرے ذمہ ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کیا تمہارے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی زیادہ کام ہے؟ وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی تھی، اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی تھی، ارے وہ چکی بھی پیسا کرتی تھی، مٹکے میں پانی بھی لاتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس سے بھی آگے بڑھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم نے آرات میں سنا ہے فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، جس کی بیوی آسیہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، جب وہ ایمان لاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، پروردگار عالم، پڑھیے 28واں پارہ اٹھا کر، پروردگار عالم مجھے جنت میں تیرے نزدیک محل بنانا، جنت میں جو میرے لیے گھر بنائے گا اللہ تو اپنے نزدیک بنانا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ دیکھیے بادشاہ ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے، اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہے، اور بیوی ایک عورت ہے آسیہ اور ایمان لاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوٹے سے بچے تھے اس کو لیا، بہت سارے بچوں کو فرعون نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب آسیہ کے ہاتھ وہ بچہ لگتا ہے اپنے شوہر سے کہتا ہے، فرعون سے کہتی ہے اس بچے کو مارو مت، اسے قتل مت کرو، اسے ہم اپنے بیٹا بنا کر پرورش کریں گے۔ فرعون جھک جاتا ہے، فرعون مان جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا، نکتہ یہ نکلا کہ ایک عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع دنیا کی نیک عورت ہے۔ ایک عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ باتیں تو بہت ساری تھی میرے بھائیوں، میں نے اپنی ضرورت کے تحت حالات کے حساب سے بیان کرنے کی کوشش کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں۔ آئیے مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم نے جو بھی رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، چاہے وہ چھوٹی بڑی عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نماز ہو، تراویح ہو، پروردگار عالم تو ان ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ مولا کریم ہم 14-15 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ
روزے کی حالت میں بھی ہم سے خطائیں ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، مولا ہماری ان غلطیوں کو تو درگزر فرما اور ہمارے روزاؤں کو، نمازوں کو تو قبول فرما۔ مولا کریم جو بھائی بیمار ہے اسے شفا کلیہ کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار عالم اگر کہیں کسی جگہ مسلمان بھائی پریشانی حالت میں ہے مولا تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ مولا کریم ہمارے پریوار میں سے، ہمارے رشتہ دار میں سے، آپ کے رشتہ دار میں سے نہ جانے کتنے بھائی اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے ہو گئے، مولا کریم وہ قبر میں کس حال میں ہے ہمیں پتہ نہیں، اللہ تو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ مولا ان کے قبروں میں تو روشنی عطا فرما، ان کی قبروں کو تو کشادہ عطا فرما، انہیں جنتی لباس عطا فرما۔ مولا جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا کریم ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ پروردگار عالم ہم سب بھائی